بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، تو خالق کا تصور کیا ہے؟ مطلب اسلامی روایت میں اسے کیسے سمجھا جاتا ہے؟ آج ہم اسی سفر پر نکل رہے ہیں، کائنات کی وسعتوں سے لے کر دل کی گہرائیوں تک۔ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا آغاز ایک خواہش سے ہوا، ایک بہت ہی بنیادی وجہ، جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات اور اس میں موجود ہر شے وجود میں آئی۔ اور وہ خواہش اس ایک خیال میں چھپی ہے، اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور اس نے چاہا کہ اسے پہچانا جائے۔ ہماری آج کی گفتگو کا آغاز سمجھیں کہ اسی ایک جملے سے ہوتا ہے۔ تو یہ کہانی اسی خواہش کی ہے، ایک ایسا سفر جو کائنات کی ان وسعتوں سے شروع ہو کر ایک انسان کے دل تک پہنچتا ہے، تاکہ ہم تمام چیزوں کے بنانے والے کو سمجھ سکیں۔ تو سوال یہ ہے کہ خالق کو جاننے کا پہلا راستہ کیا ہے؟ شاید اس کی تخلیق کا مشاہدہ کرنا، یعنی کائنات کی اس عظیم فنکاری میں خود فنکار کی ایک جھلک دیکھنا۔ اور اس کا پیمانہ وہ تو ناقابل تصور ہے۔ ذرا سوچیں، صرف ہماری کہکشاں ملکی وے میں سورج جیسے تقریباً 200 ارب ستارے ہیں۔ یہ ایک ایسا نمبر ہے جسے ذہن میں لانا بھی مشکل ہے۔ اس پیمانے کو اگر سمجھنا ہو تو اس پر غور کریں۔ روشنی کی ایک کرن جو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے، اسے ہماری کہکشاں کو پار کرنے میں 1 لاکھ سال لگیں گے۔ اور اگر آواز کی رفتار سے چلنے والا ایک ہوائی جہاز یہی کوشش کرے تو اسے اسی ارب سال لگ جائیں گے۔ اور اتنی وسعت کے باوجود ہر چیز ایک مکمل ترتیب میں ہے۔ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج اپنے سیاروں کے ساتھ کہکشاں کے مرکز کا چکر لگاتا ہے، اور ہماری پوری کہکشاں اپنے 200 ارب ستاروں کے ساتھ ہر 25 کروڑ سال میں ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کچھ بھی آپس میں نہیں ٹکراتا۔ اور یہ اس بات کی ایک شاندار مثال ہے جو قرآن میں کہا گیا ہے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں دیکھو گے۔ پھر سے دیکھو، کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ تو یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اتنی عظیم اور لامحدود ہستی وہ ایک چھوٹے سے انسان کے دل سے کیسے جڑ سکتی ہے؟ یہیں سے ہمارا سفر کائنات کی وسعت سے ایک ذاتی اور گہرے تعلق کی طرف مڑتا ہے۔ اس تعلق کو سمجھنے کا راستہ خالق کے ناموں یعنی اس کی صفات سے ہو کر گزرتا ہے۔ ہر نام سمجھیں کہ اس کی ذات کے ایک پہلو کو ہمارے سامنے روشن کرتا ہے۔ تو پہلا نام ہے الودود، محبت کرنے والا، وہ ذات جو محبت کرتی ہے اور تمام محبت کا سرچشمہ ہے۔ یہ صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک فعال، ایک دینے والی محبت ہے۔ اس محبت کی گہرائی کو سمجھانے کے لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قیدی ماں کی مثال دی جو اپنے کھوئے ہوئے بچے کو ڈھونڈ کر اسے سینے سے لگا لیتی ہے، اور پھر فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ مہربان ہے جتنا وہ اپنے بچے پر ہے۔ اس کے بعد ہم جانتے ہیں المجیب کو، یعنی دعاؤں کو قبول کرنے والا، وہ ذات جو ہر پکار کا جواب دیتی ہے، چاہے وہ بلند آواز میں ہو یا دل کی خاموشی میں۔ ایک بیٹی کی کہانی اس کی بہت خوبصورت گواہی دیتی ہے۔ اس نے اپنے بیمار والد کی زندگی کے لیے دعا کی اور انہیں 4 مہینے مزید مل گئے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ زندگی اس کے والد کے لیے تکلیف دہ ہو گئی ہے تو اس نے ایک پرسکون انجام کے لیے دعا کی، اور اس کے والد نے کلمہ پڑھتے ہوئے بہت نرمی سے جان دے دی۔ یہ المجیب کی قدرت کا ایک پہلو ہے۔ اب ہم رحمت کے 2 سب سے مشہور ناموں پر آتے ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ الرحمن اس دنیا میں تمام مخلوقات کے لیے عام رحمت ہے، مطلب یہاں تک کہ کافر کو ملنے والا پانی کا ایک گھونٹ بھی اسی رحمت کا حصہ ہے، جبکہ الرحیم وہ آخرت میں صرف ایمان والوں کے لیے مخصوص رحمت ہے۔ اور اس رحمت کی وسعت کا اندازہ ذرا اس بات سے لگائیے، تاریخ کے آغاز سے لے کر آج تک تمام مخلوقات نے جس رحمت کا تجربہ کیا ہے وہ اللہ کی کل رحمت کا صرف 1% ہے، باقی 99% قیامت کے دن کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت صفت کی طرف، الستار، یعنی عیبوں کو چھپانے والا، وہ جو ہماری غلطیوں اور کمزوریوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ ایک شخص کے گناہ کی وجہ سے پوری قوم قحط کا شکار تھی۔ جب اس شخص نے دل ہی دل میں خاموشی سے توبہ کی تو اللہ نے بارش برسا دی، بغیر یہ ظاہر کیے کہ وہ شخص کون تھا۔ یہ الستار کی صفت کا عملی مظہر ہے جو رسوائی سے بچاتا ہے اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ تو
اس سب کو جاننے کا مقصد کیا ہے؟ آخر یہ سفر اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ خالق کو جانے بغیر عبادت اپنا حقیقی معنی اور خلوص کھو سکتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ علم محبت کی طرف لے جاتا ہے، اور محبت ہی اس وجود کا حتمی مقصد ہے۔ اس روحانی سفر کو 3 بڑے مراحل میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، مخلوق سے خالق تک کا سفر، جہاں ہم اپنی محتاجی کو تسلیم کرتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ ہے خوف سے محبت کی طرف، جہاں الہی جلال کا احترام الہی رحمت کی قربت میں بدل جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے خودی سے حق کی طرف، جہاں یہ پوری کائنات ایک ہی ذات کا عکس نظر آنے لگتی ہے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، سب سے بڑی عبادت یہ جاننا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کون ہے، کیونکہ جب آپ واقعی جان جاتے ہیں تو آپ اس کی عبادت کرنے، اس سے محبت کرنے اور اس کی تسبیح کرنے سے خود کو روک ہی نہیں سکتے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے لیے رہ جاتا ہے، اگر یہ کائنات اپنے خالق کا عکس ہے تو یہ ہمیں کیا دکھاتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔